نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم ذکر جمیل کریں گے حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ آپ امام ہفتم ہیں اور آپ کی کنیت ابو ابراہیم تھی، جبکہ آپ کا لقب کاظم تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ بردباری اور غصے پر قابو پانے کے حوالے سے انتہائی معروف اور بے مثل تھے۔ اس وجہ سے آپ کو کاظم کا لقب اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کیا گیا۔ حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان مقام ابوا پر، اور سیرت النبی کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ مقام ابوا کی کیا اہمیت ہے۔ یہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی مبارک قبر انور ہے، اور یہیں مقام ابوا پر ہی آپ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو الوداع کہہ کر حضرت ایمن سلام اللہ علیہ کے ساتھ واپس مکہ المکرمہ پہنچے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی مقام پر مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان مقام ابوا پر ہوئی، اور یہ 7 صفر المظفر کا دن تھا، اور یہ 128 ہجری کا سال تھا اور اتوار کا دن تھا۔ آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے ہے کہ 186 ہجری میں بروز جمعۃ المبارک کو، جبکہ آپ ہارون الرشید کی قید میں تھے، زہر خورانی کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور تہذیب و تہذیب اور دیگر کتابوں کے مطابق آپ کو ہارون الرشید کے حکم پر زہر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم یہ واقعہ عرض کر چکے ہیں کہ کس طرح ہارون الرشید کو جب خواب میں ڈرایا گیا تو کس طرح اس نے آپ کو زندان سے رہا کیا، اور آپ کی خدمت بھی کی، اور آپ سے عرض کیا اپنے داروغہ کے ذریعے کہ اگر آپ چاہیں تو مدینہ تشریف لے چلیں، اور اگر چاہیں تو بغداد میں ہی قیام کریں۔ لیکن چونکہ ہارون الرشید ایک مطلق العنان بادشاہ تھا، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ فریب نفس اور حسد اور جلن کا شکار ہوتے ہیں، اور لالچ میں دنیا میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی ازلی جو جلن اور حسد تھا، اور جو امام علی مقام علیہ السلام سے بغض تھا، وہی اس کے آڑے آیا، اور ایک بار پھر اس نے آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ تو اسی طرح قید میں ہی آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ جمعۃ المبارک کا روز تھا، 186 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے عابد، زاہد، عالم، سخی اور بردبار تھے۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ میں تھے تو مدینہ کے تمام فقراء اور تمام مساکین آپ کے در اقدس پر آتے، آپ ان کو نوازتے اور ان کو نذرانے پیش کرتے، اور اگر کسی وجہ سے یہ فقراء اور مساکین آپ کے دروازے پر نہ آتے تو پھر آپ خود ان کے گھروں میں جاتے اور ان کو تحائف اور نذرانے وغیرہ پیش کرتے۔ تو آپ کی اسی سخاوت اور بردباری کو دیکھتے ہوئے مدینہ المنورہ میں اور پھر بغداد میں بھی جب آپ قید سے رہا ہوئے تو یہ کہا گیا کہ اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی سخی ہے اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی بردبار ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے دنیا فراخ کی ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق
ہارون رشید کے بغض اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ تمام عالم سے اور خاص طور پر عرب کے اطراف و اکناف سے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بڑے بیش قیمت نذرانے، تحائف اور مالی طور پر آپ کی خدمت اقدس میں نذرانے لوگ بھجواتے تھے، اور پھر آپ ان کو جیسے آپ کا جی چاہتا تھا فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ تو آپ کی یہ کثیر آمدنی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگوں کے دل اللہ رب العزت نے آپ کی طرف جھکا دیے تھے، اور لوگ اطاعت رسول اور آل رسول کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے آپ کو تحائف اور نذرانے بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ بات جب ہارون الرشید کو رپورٹ کی گئی تو اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور یہ جان کر اس کی جلن میں اور اضافہ ہو گیا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، لیکن لوگوں کا جھکاؤ جو ہے وہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے اپنا مال اور دیگر چیزیں سونپیں اور میرے سامنے سر جھکائیں، ان کے دل اور سر اور حتیٰ کہ ان کے جو مال کے نذرانے ہیں وہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے حسد اور رکابت کی وجہ بنی۔ دست غیب بھی میسر تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ روایات کے مطابق حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کل اولاد کی تعداد 60 تھی، جن میں سے 37 آپ کی بیٹیاں تھیں اور 23 آپ کے بیٹے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے 10 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کی پھر آگے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ آپ کی نسل مبارک پھر آپ کے 13 بیٹوں سے چلی ہے۔ ان 13 میں سے بھی جو تواریخ میں وہ یہ ڈویژن ہے کہ آپ کے 4 بیٹوں کی کثیر اولاد ہوئی، اور آپ کے جو دیگر 4 بیٹے تھے ان کی اولاد متوسط تعداد میں تھی، جبکہ آپ کے جو 5 بیٹے تھے ان کی اولاد کی تعداد انتہائی کم تھی۔ آپ کے سب سے مشہور، معروف اور آپ کے صحیح طور پر جانشین اور ائمہ اہل بیت میں سے امام جو 8ویں امام ہیں وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر جمیل ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ تو یہ آپ کی اولاد کے حوالے سے یہ کتب تواریخ میں یہ مذکور ہوا ہے کہ آپ کثیر الاولاد تھے، اور آپ کی نسل مبارک پھر آپ کے 13 بیٹوں سے چلی ہے۔ سامعین محترم، عبداللہ بن مالک خزائی جو کہ ہارون الرشید کے قصر امارت اور اس کی پولیس کا انچارج تھا، بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ہارون الرشید کا ایلچی ایسے وقت میں آیا جس میں وہ کبھی نہیں آیا کرتا تھا۔ اسے مجھے میری جگہ سے اٹھایا اور کپڑے بدلنے سے بھی مجھے روک دیا، اور کہا تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں میرے ساتھ چل، تجھے خلیفہ وقت نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن مالک خزائی کہتا ہے کہ میں اس بات پر بے حد خوفزدہ ہو گیا کہ رات کے اس پہر میں اور اتنی عجلت میں خلیفہ کا مجھے طلب کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جب میں قصر امارت میں داخل ہوا اور خادم نے مجھے ہارون الرشید کے کمرہ خاص میں پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ ہارون الرشید اپنے بستر پر بیٹھا ہوا ہے اور بے حد پریشان حال ہے۔ عبداللہ بن مالک خزائی کہتا ہے میں نے ہارون الرشید کو سلام کہا اور رات کے اس پہر بلانے کا سبب پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، جس سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ جس کی ابھی مجھے سزا ملے گی۔
عبداللہ بن مالک خزائی کہتا ہے کہ پھر اس نے مجھے کہا، اے عبداللہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں رات کے اس پہر کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی قسم میرے علم میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک فوج میرے پاس آئی ہے جس کے پاس برچھیاں ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا نہ کیا تو تمہیں اسی وقت ہم ذبح کر دیں گے، اس لیے تو فوراً جیل میں جا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کر اور انہیں 30,000 درہم بھی دو، اور ان سے یہ عرض کرو کہ اگر آپ ہمارے پاس بغداد میں رہنا چاہتے ہیں تو ضرور رہیے، اور اگر آپ مدینہ المنورہ واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے واپس جانے کا بھی ہم بندوبست کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مالک خزائی کہتا ہے کہ میں نے 3 بار ہارون الرشید سے یہ پوچھا کہ کیا واقعی میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کر دوں اور یہی سلوک کروں؟ تو تینوں بار اس نے کہا کہ ہاں، فوراً ایسا کرو۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں جیل خانے میں آیا اور زندان میں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید تھے، جب ان کے پاس آیا تو آپ فوراً شیر کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر میں نے عرض کی کہ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں رہا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آپ کو رہا کر رہا تھا اور آپ کو 30,000 درہم بھی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا تھا اور آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ مدینہ المنورہ جانا چاہتے ہیں یا یہیں قیام کریں گے، تو یہ گفتگو کرنے کے بعد میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے حیرت ہے کہ ہارون الرشید کی یہ حالت کیوں تھی اور اس طرح اس کو خواب میں یہ ایسا سب کچھ کیوں کہا گیا؟ تو اس پر حضور سیدی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ابھی جو خواب دیکھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹا موسیٰ کاظم، تجھے انہوں نے از راہ ظلم قید کیا ہے، تو میں تمہیں یہ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو ادا کرو تو تمہیں اسی رات کو رہائی مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، فدا کا امی و بھی یا رسول اللہ، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا کہو، اے ہر آواز کے سننے والے اور اے گزری ہوئی بات سے آگے بڑھ جانے والے اور اے ہڈیوں کو گوشت پہنانے والے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے والے، میں تجھ سے تیرے اسماء حسنہ اور میں آپ کے اس اسم اعظم کو جو مخزون و مکنون ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے بھی علم میں نہیں ہے، اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اے حلیم و بردبار، جس کی بردباری پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اے نیکی کی توفیق دینے والے اور اے ایسا احسان کرنے والے جس کا احسان کبھی منقطع نہیں ہوتا،
اور نہ ہی اس احسان کا شمار ہو سکتا ہے، میری تکلیف کو دور فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی خواب میں نے یہ کلمات ادا کیے تو اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے تمہیں اپنے روبرو پایا۔ یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت بڑی کرامت بھی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے جو ہم نے سید الشہداء امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر جمیل کی صورت میں اور واقعہ کربلا بیان کرنے کی صورت میں بارہا عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا میں دراصل استقامت کا امتحان تھا اور کرامت مقصود نہیں تھی، وگرنہ اگر کرامت کا معاملہ ہوتا تو اگر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کو خوابوں میں ڈرایا جا سکتا ہے، یا بالحقیقت بھی جیسا کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کو ظاہری صورت میں بھی 2 شیر دکھا کر ڈرایا گیا اور وہ امام علی مقام علیہ السلام کو تحائف دے کر رخصت کرنے پر مجبور ہو گیا، تو ایسا کچھ یزید بن معاویہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد حرامی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، ابن سعد اور شمر جیسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر جو اصل مقصود تھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو ساری قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کی جانی تھی، اور واقعہ کربلا ہی تمام حریت پسندوں کے لیے اور تمام مظلوموں کے لیے اور ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والوں کے لیے جرأت اور بہادری کی علامت بننا تھا۔ یعنی واقعہ کربلا ہی تو وہ چیز ہے جو غزہ کے مسلمانوں کو یہودیوں اور پوری دنیا کے حرامیوں کی فوج سے لڑوا دیتی ہے، اور واقعہ کربلا ہی تو وہ انسپیریشن ہے جس کی بنیاد پر حزب اللہ یہودیوں اور عالم کفر کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ ہر دور میں کمزور لوگوں نے اسی واقعہ کی صورت میں ہی تو ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہا ہے۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رہائی کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہے یہ مروج الذہب حصہ سوم صفحہ نمبر 416 پر بیان کیا گیا ہے۔ شواہد النبوت میں ہے کہ حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ مہدی نے زندان میں ڈالا، تو ایک رات مہدی نے یہ خواب دیکھا کہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کی تلاوت فرما رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ ان منافقوں کو جب زمین میں دسترس ملتی ہے تو یہ فساد برپا کرتے ہیں اور رشتوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو فوراً بیدار ہوا، اور پھر اس نے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عباسی خلیفہ مہدی کے دور میں قید کیا گیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید کے دور میں بھی آپ کو قید کیا گیا۔ ہارون الرشید نے پھر دوسری بار پھر اسی حسد اور جلن میں مبتلا ہو کر ایک بار دوبارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اس موقع پر کہا یہ جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو مختلف مصنفوں نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے، کہ ایک بار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، یہ آپ سے کوئی علمی مسئلہ پوچھ لیں، جیل میں گئے۔ تو وہاں جب یہ جا کر بیٹھے تو اسی موقع پر جیل کا داروغہ بھی حضور سیدنا امام
موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ سے عرض کی کہ یا حضرت میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے ضرور کہیے، میں وہ لیتا آؤں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو جیل کا داروغہ جیسے ہی رخصت ہوا تو اس موقع پر حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیرت ہے اس شخص پر کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز ضروری ہے تو میں لیتا آؤں گا، حالانکہ یہ شخص کل کا دن نہیں دیکھ سکے گا۔ تو امام یوسف اور امام محمد دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو ان سے علم فقہ کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اور کوئی علمی مسئلہ دریافت کرنے آئے تھے، لیکن یہ تو غیب کی خبر بتا رہے ہیں۔ تو خیر تعجب کرتے ہوئے وہاں سے چل دیے اور دونوں نے ایک شخص کو مقرر کیا اس داروغہ کے گھر پر کہ جیسے ہی کوئی خبر ہو ہمیں فوراً اطلاع دی جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آدھی رات کے وقت جب اس شخص نے داروغہ کے گھر سے رونے اور پیٹنے کی آواز سنی تو اس نے فوراً جا کر امام یوسف اور امام محمد دونوں کو یہ اطلاع دی کہ داروغہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فراست اور آپ کی شان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں شاگردوں کو بھی بخوبی علم ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آل رسول کے پاس وہ نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آل رسول کو نصیب ہوا، اور یہ نور ہر طرح کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور ہر طرح کے حجابات کو دور کر دیتا ہے۔ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب آخری بار ہارون الرشید نے قید کیا تو اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ کبھی آپ کو قید سے نہ نکالا۔ آپ علیہ السلام کے قید کیے جانے کی وجہ کے بارے میں کتب تواریخ اور سیر کی کتابوں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہارون الرشید مدینہ المنورہ گیا اور وہاں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا تو اس وقت حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے۔ تو وہاں جب ہارون الرشید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام اس طرح سے عرض کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹا السلام علیکہ، تو وہاں حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے ہمارے جد امجد خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے ہی آپ کا سلام ہارون الرشید نے سنا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور کینے اور بغض کی وجہ سے، اور وہ جو ازلی دشمن انسانوں پہ ہمیشہ سے وار کرتا آیا ہے، اس وار نے ہارون الرشید کو بھی ڈس لیا اور آپ کو اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور وہیں پھر آپ علیہ السلام کی جیل میں ہی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے حوالے سے مروج الذہب میں ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہارون الرشید کی حکومت کے 15 سال بعد، جب 15 سال گزر چکے تھے تو 186 ہجری میں 54 سال کی عمر میں زہر خورانی کے ذریعے بغداد میں شہید کر دیا گیا،
یعنی آپ کے وصال کی وجہ یا شہادت کی وجہ زہر خورانی تھی جو آپ کو بادشاہ وقت کے کہنے پر دیا گیا۔ وہیں بغداد میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو مدینہ المنورہ سے بغداد آنا پڑا، اور یہیں بغداد میں پھر بعد از شہادت آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں، اور آپ کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پاک باز اور نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ ہارون الرشید کی قید میں تھے تو آپ نے زندان خانے سے ہارون الرشید کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ نے یہ تحریر کیا کہ میرا ہر گزرنے والا دن میری مصیبت کو کم کر رہا ہے، جبکہ تمہارا ہر گزرنے والا دن تمہیں اس وقت کے قریب کر رہا ہے جب ظالم بادشاہ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ آپ نے بڑی ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہارون الرشید کو آر بھی دلائی تھی اور خوف خدا بھی دلایا تھا۔ سامعین محترم، یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب ہارون الرشید کے دور میں محبین اہل بیت پر ظلم ہو رہا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان خانے میں رکھا گیا تھا، تو اسی دور میں حضرت بہلول دانا جو کہ محب اہل بیت تھے اور اہل تصوف میں سے بڑی ہی اعلیٰ شخصیت تھے، تو انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یا امام، ہم ان کے مظالم سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس طرح سے تکلیفیں برداشت کر سکیں جس طرح سے ائمہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جیل سے صرف ایک لفظ جیم لکھ کر حضرت بہلول دانا کو بھجوایا تھا۔ تو لفظ جیم سے جو آپ کی مراد تھی اور جو آپ سمجھانا چاہتے تھے، حضرت بہلول دانا اس کو بخوبی سمجھ گئے، اور چونکہ وہ صاحب فراست تھے، وہ سمجھ گئے کہ مجھے اب جنون اپنے اوپر جعلی طاری کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے پھر ساری زندگی ایسے ہی لوگوں کے سامنے ایک پاگل اور مجنوں کے طور پر گزار دی، اور بادشاہ وقت تک کو آپ اس کے بڑے دربار میں رسوا بھی کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بہلول دانا کی بھی جیل سے آپ نے رہنمائی کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا صرف آل رسول ہی کا خاصہ ہے، اور اس میدان میں بڑے بڑے لوگ اس مقام کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آل رسول کو سرفراز کیا ہے۔